پیپر نہیں ہے اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، روٹی وہاں ملے گی، لیکن دو نمبری نہ کرو، خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو، تمہاری ہمدرد ہو۔ کسی بچی کو دھوکہ دینا کہ میرا پیپر بن جائے، میرے کاغذ بن جائیں، جھوٹ بول کے 7 بر اعظم بچا لو، گھاٹے کا سودا ہے۔ سچ بول کے سب کچھ ضائع کر دو، نفع کا سودا ہے۔ ہم نے پیسہ نہیں بچانا، ہم نے سچ کو بچانا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر ٹیکس بنتا ہم دیں گے، میرے پیپر غلط ہے میں واپس جاؤں گا۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ خاتون کا فون آیا، اس نے کہیں میرا بیان سنا کہ میں نے یہاں جھوٹ بول کے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے۔ دیکھو ان لوگوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو نیشنلٹی دی، آپ کو گھر میں ہر سہولت۔ کتنے لوگ ہیں جو فرضی لولے لنگڑے بن کے پیسے کھا رہے ہیں، 10 مکان بینکوں سے لے کر کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے، نسل کی بربادی ہے۔ اگلی نسل کو کچھ دے کے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ نہ دے گا۔ تمہارے پاس پیپر صحیح بن جائیں مبارک ہو یہاں رہنا، اگر پیپر نہیں ہے اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، روٹی وہاں بھی ملے گی۔ اللہ سویا نہیں ہے، خزانے ختم نہیں ہیں، جہاں رہو گے اللہ رزق پہنچائے گا۔ لیکن 2 نمبری نہ کرو، خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو، تمہاری ہمدرد ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ کسی بچی کو دھوکہ دینا کہ میرا پیپر بن جائے، میرے کاغذ بن جائیں، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے 7 بر اعظم بچا لو، گھاٹے کا سودا ہے۔ سچ بول کے سب کچھ ضائع کر دو، نفع کا سودا ہے۔ یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی، 22 سال، پاگل پن کی عمر، 40 دن حکومت کی۔ سارا خاندان اکٹھا کر کے کہنے لگا میرے بھائیو، جس تخت کے نیچے حسین کا اور اہل بیت کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچ پہ چھوڑ دی۔ ہم نے پیسہ نہیں بچانا، ہم نے سچ کو بچانا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر ٹیکس بنتا ہم دیں گے، میرے پیپر غلط ہے میں واپس جاؤں گا۔ ٹھیک بنانے کی کوشش کرو، جھوٹ بول کے سیاسی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری محنت سے اگر ایک بھی کوئی دانہ وصول ہو گیا تو میری محنت کامیاب ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ خاتون کا فون آیا، اس نے کہیں میرا بیان سنا کہ میں نے یہاں جھوٹ بول کے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، تو میں نے بیان سنا ہے، اب میرا ضمیر مجھے کاٹتا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا واپس چلی جا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے۔ ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ اس میں آسانی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بہت ٹائٹ ہے، بہت ٹائٹ ہے۔ میرے بھائیو، دیکھو ان لوگوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو نیشنلٹی دی، آپ کو گھر میں ہر سہولت۔ کتنے لوگ ہیں جو فرضی لولے لنگڑے بن کے پیسے کھا رہے ہیں، فرضی لڑائیاں پیپر بنا کے کونسل سے مکان لے رہے ہیں۔ میں بڑے درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ 10 مکان بینکوں سے لے کر کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں۔ مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
تو پھر ایک سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ بازار کا دین سچائی، بازار کا دین صحیح طول، آفس کا دین دیانتداری۔ تمہاری اللہ کی قسم ایک سچے بول پر ساتوں زمین آسمان قربان کیے جا سکتے، ایک سچے بول پر پوری دنیا کو لات ماری جا سکتی ہے۔ یہ راستہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے۔ پھر اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں، پھر آپس میں بھی اختلاف ایک مذہبی ہے، ایک گھر کے اندر میاں بیوی میں ہوگا، باپ بیٹے میں ہوگا، ساس بہو میں ہوگا، سسر بہو میں ہوگا، بھائی بھائی میں ہوگا، وہاں بھی محبت کو لانا، محبت کو لانا، محبت کو لانا، درگزر کرنا۔ میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے، نسل کی بربادی ہے۔ برداشت کر لو، برداشت کرو۔ عورتیں خامد کو برداشت کریں، خامد بیویوں کو برداشت کریں، ماں باپ اولاد کو برداشت کریں، اولاد ماں باپ کو برداشت کرے۔ ایک کام کر لو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے۔ اللہ کی قسم، سونے چاندی سے گھر جنت نہیں بنتے، زبان کا بول میٹھا کر لو، گھر جنت بن جائیں گے۔ زبان کا بول میٹھا کر لو، بیوی کے لیے بول میٹھا کر دو، بیوی خامد کے لیے بول میٹھا کر دے۔ یہ نہیں کہ کڑواہٹ نہیں آئے گی، برداشت، درگزر کرو، درگزر کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو، اللہ تمہارے سینے کو نور سے بھر دے گا، تمہارے دل کو محبتوں سے بھر دے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہوا ہے۔ اگر اپنے گھروں کو نبی والے نمونے پر لانا ہے تو اخلاق سے آئے گا، عبادت سے نہیں۔ عبادت فاؤنڈیشن بنائے گی۔ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی ہر گھر میں ایک کمرہ بناؤ جس میں مصلی بچھاؤ اور جس میں قرآن رکھو، جس میں حدیث کی قرآن کی کتابیں رکھو، فضائل اعمال رکھو، پھر اس میں سارے مل کر نماز پڑھو، مل کے تعلیم کرو، اس سے گھر میں نبی والی معاشرت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ویسے ہی تمہارے گھر مرغی خانے تو کمرہ فارغ آونا کی تھو، ایڈے ایڈے گھر، پوڑیاں چڑھ لائے بندہ وہیں تھک جاندہ۔ ہاں تم میرے نبی والی محبت گھر میں لاؤ، تمہارے گھر میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے۔ نبوت والے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا، عبادات سے بنیاد بنے گی، بنیاد کا بغیر تو گھر بن نہیں سکتا۔ جو آگے گھر میں دینی معاشرت، وہ ایک دوسرے کو برداشت کر، بس ایک دوسرے کو کے ساتھ درگزر کا معاملہ، ایک دوسرے سے اظہار محبت۔ ہے اللہ کی میں قربان جاؤں، اور میرا نبی کیسے سمجھائے کہ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو۔ اور میرا نبی گھر کی زندگی کیا سمجھا، سبحان اللہ، کہ بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنو، اور عورتوں کو سمجھایا اشارتاً، بڑے خوبصورت انداز میں، کہا جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی۔ لباس بھی اچھا، بول بھی اچھا، محبت کی نظر ہو، نفرت کی نظر نہ ہو، نظر پورا پیغام۔ معصوم بچہ اس کو ایسے دیکھو تو رونے لگ جائے گا، اس کو یوں دیکھو تو ہنسنے لگ جائے گا۔ نظر میں اتنی طاقت ہے۔ نظروں کو محبت سے بھر دو،
زبان کو مٹھاس سے بھر دو، تمہارے گھر نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی، تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا۔ طنز نہ کرنا، تانا نہ دینا۔ میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کروں، اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، طلاق سے بچو، یہ جھوٹی شادیاں نہ کرو، پیپر کی شادیاں نہ کرو، اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، لولے لنگڑے بن کے ان سے پیسے نہ وصول کرو، کل اللہ پوچھے گا۔ میں ہر جگہ یہ واقعہ سنایا ہے، احسان دانش کی کتاب ہے اپنی اس کی زندگی پر، وہ میں نے پڑھی، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے چیلے شام کو کمائی لاتے تھے، ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا تو انہوں نے اس کو ڈانٹا، سارے دن میں 2 روپے؟ کہنے استاد جی آج بہت پیسہ، بہت مال بنایا تھا۔ یہ وہ دور ہے جب انگریز کی حکومت تھی۔ آج ایک گورے کی جیب کاٹی، بڑے پیسے تھے، میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے، تو میں اس کو واپس کر کے آیا ہوں۔ تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ دیکھو اللہ کے واسطے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے گلہ دے دیا تمہاری وجہ سے میرے نبی کو گلہ پڑا، تو پھر کہیں چھپنے کی جگہ پہلے ڈھونڈ لو۔ اگر اپنے حبیب کو گلے سے بچانا چاہتے ہو، دھوکہ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، ٹیکس کی چوری چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو۔ اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں، جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں، اسے اپنا دیش سمجھو، اپنی نسلوں کے لیے سوچو، اپنے اسکول بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ، بڑی مسجدیں بناؤ، اگلی نسل کو کچھ دے کے جاؤ۔